اے رب کعبہ، یہ رمضان ہمیں کچھ اس طرح نصیب فرما کہ ہمارے دل پہلے سے زیادہ پرہیزگار، روح پہلے سے زیادہ پاکیزہ اور اعمال پہلے سے زیادہ بلند ہو جائیں، آمین۔ السلام علیکم مائی فینٹیبلس یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ انشاءاللہ میری دعاؤں سے ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ ہوں گے۔ کل انشاءاللہ روزہ ہے اور آج کا دل فینٹیبلس مومز کو زیادہ مل گیا، لیکن ہمارے کام ختم نہیں ہوں گے۔ میں نے سوچا آپ کے ساتھ تھوڑی باتیں کی جائیں۔ میری پچھلی ویڈیوز جو رمضان سیریز کی تھیں وہ لوگوں کو بہت پسند آئی، نئے سبسکرائبر بھی ایڈ ہوئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے ہر کام میں اللہ کا نام لینے میں ہمیشہ برکت ہی ہوتی ہے۔ اچھا، میں اس ویڈیو میں کچھ اپنی غلطیاں بیان کروں گی جو میں نے پچھلے رمضان کی اور اب ان کو درست کیا، اور دوسرا کچھ یہ بتاؤں گی کہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ فینٹیبلس مومز کو اتنی ساری ذمہ داریاں نبھانی پڑتی ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ روزہ ایک مشقت طلب عبادت ہے، اور اس میں آپ اس عبادت کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ آپ نے پوری دنیا داری بھی کرنی ہے۔ دنیا داری کرتے ہوئے ہی تو آپ اس سچویشن میں جائیں گے کہ آپ ارد گرد کھانا پڑا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ نے کھانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیا کہتے ہیں کہ غصہ آ بھی رہا ہے کسی کی بات پہ، بلکہ زیادہ آ رہا ہے کیونکہ آپ خالی پیٹ ہیں، تو بہت سارے آپ نے بشری تقاضے اپنے جو ہیں وہ کنٹرول کیے ہوئے ہیں، اور کسی کی بھی چھوٹی سی بات پر آپ کو غصہ آ جائے گا، لیکن آپ نے اس غصے کو بھی کنٹرول کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ سب کچھ روزہ رکھ کر سب کچھ چھوڑ کے آپ ایک کونے میں بیٹھ جائیں تو روزہ گزارنا تو بہت آسان ہے نا۔ تو فینٹیبلس مومز کو جس طرح کام بھی کرنے ہیں، اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے، اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہے، افطاری بھی بنانی ہے، سحری بھی بنانی ہے، پھر اپنی عبادت کا خیال رکھنا ان کا ایک پرسنل کام ہے۔ کوئی آپ کو اس کے لیے کوئی حالات یا سچویشن پرووائڈ نہیں کرے گا کہ آپ کے لیے کوئی آسانی پیدا کر دے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تو ایسی ایکسپیکٹیشنز بھی کسی سے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اپنی عبادت کا خیال خود ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، پہلے نمبر پر آ گئی پوری دنیا داری، ٹھیک ہے؟ دنیا داری بھی کرنی ہے۔ دنیا داری میں جیسے غصہ نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، ٹھیک ہے؟ کم نہیں تولنا، چلو یہ تو ہماری اس میں نہیں آتا، ڈومین میں نہیں آتا کہ، لیکن بہرحال جو بزنس وومنز ہیں یا جس طرح میرا کام ہے بھئی، اپنا سلائی کا کام بھی بالکل ایمانداری کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ روزہ ہے تو آپ جو ہے وہ کام غلط ملت کر کے دے رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کوئی برداشت بھی نہیں کرے گا، اور پھر روزے میں ایمانداری کا تقاضا بھی پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ میں نے پچھلی دفعہ غلطی کی کہ ریئلسٹک گولز بنانے ہیں۔ اچھا، میں نے یہ کہا کہ میں یہ بھی کر لوں گی، میں وہ بھی کر لوں گی، میں وہ بھی کر لوں گی، وہ سب کچھ تو میں نے کر لیا، لیکن ان دا اینڈ یہ ہوا کہ یہ پہلے روزے پہ میں اتنی تھک چکی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ یہ صفائیاں ستھرائیاں اور یہ پکانے شکانے یہ سب ہوتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن کام کرنا بھی ضروری ہے، لیکن اتنا کام کریں جتنا کہ ہم اپنی طبیعت کو بھی سنبھال لیں، اور رمضان کی جو نئی ذمہ داریاں اور نئی روٹین ہوگی ہم اس کو بھی ٹیکل کر لیں۔ دوسرے نمبر پر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عبادت کے لیے بھی ریئلسٹک گولز سیٹ کریں، ٹھیک ہے؟ ویسے تو اس موضوع پر بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ عبادت ہر بندے کا اپنا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، لیکن تھوڑی سی آپ کو میں یہ ایڈوائز کروں گی کہ جو کچھ بھی آپ کو پڑھنا ہے، یعنی اس میں آپ کوالٹی پیدا کریں، ٹھیک ہے؟ کوانٹٹی پر نہ جائیں، کوالٹی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اخلاص کی اہمیت ہے۔ جو بھی چیز آپ نے پڑھی ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے پڑھی ہو، اور اس سے آپ نے کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہو۔ جیسے قرآن کو ترجمے سے پڑھنا، قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو اگر تھوڑا تھوڑا کر کے ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہم دو دو چار چار دفعہ قرآن پاک کو خالی ناظرے کی صورت میں پڑھیں۔ جو ناظرے کی صورت میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی بہت بہتر ہے، لیکن رمضان کے دوران ہمیں تھوڑی سی روٹین ایسی بنانی چاہیے کہ ہم ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھیں، کیونکہ ناظرے کے ساتھ ایک ہی دفعہ پڑھ لینا کافی ہے، اور اگر کسی کے پاس ایک سے زیادہ قرآن پڑھنے کا ٹائم ہے تو ان میری بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ کوشش کریں کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ نیکسٹ ٹائم تھوڑا تھوڑا ترجمہ کر کے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور تیسرے نمبر پر آ جاتی ہیں تسبیحات۔ تسبیحات کا اتنا زیادہ آپ کو ٹائم ملتا ہے رمضان کے دوران، کیونکہ آپ کی کیفیت ایک ایسی ہوتی ہے کہ آپ ہمہ وقت آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ عبادت کے ماحول میں ہیں، ٹھیک ہے؟ نمازیں، تراویح، قرآن، ان کے علاوہ جتنے بھی کام ہم کر رہے ہوتے ہیں اس میں مستقل ہماری زبان کے اوپر ذکر جاری ہوتا ہے۔ تو آپ اپنی تسبیحات کی ایک لسٹ بنا لیں، جیسے کوئی آپ نے جو بھی تسبیح کرنی ہے اس کی آپ ایک لسٹ بنا لیں،
ٹھیک ہے، اور ان کو پریکٹس کریں تو آپ یقین کریں کہ رمضان کے بعد بھی ان کی اتنی پکی عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ آپ کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں۔ اور تمام فینٹیبلس مومز جتنے بھی کام کر رہی ہیں وہ ان کاموں کے دوران اپنی تسبیحات کو جاری رکھیں، تو اس سے دل کو سکون بھی ملے گا اور جو کام کا وقت ہے وہ بھی عبادت میں شمار ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی زبان پر اور آپ کے دل پر تسبیحات جاری ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ جو بھی تسبیح آپ دل سے مستقل روٹین کے ساتھ کرتے رہتے ہیں تو اس کی آپ کی زبان اور دل دونوں کو عادت ہو جاتی ہے، تو پھر آپ نیت یا ارادتاً نہیں بھی کر رہے تو وہ آپ کے دل پر، آپ کی زبان پر وہ تسبیح جاری رہتی ہے۔ اچھا جی، پوری دنیا داری پوری کر کے نا کسی نو صفائیاں کرا کے ہانڈی روٹی کر کے تے کسی نو چاہ دینا سی، کسی نو انار چھل کے دینا سی، کسی نو میگی پکا کے دینا سی، تے میں ہوں کہیں اپنے اللہ دے کول تے میں بناؤں گی اب پریئر روم وچوں جدوں میں تھک جانی ہاں پھر میں پنجابی موڈ چ آ جانی ہاں تو پھر یہ میں اپنا پریئر روم بناؤں گی، ٹھیک ہے۔ وہ کام بھی ضروری تھے، یہ کام بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہ نماز کا کونا بنانا میں نے اپنی خالہ سے سیکھا ہے، وہ نماز کو بہت اہتمام سے کرتی تھیں، تو اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ رمضان میں مجھے اپنی خالہ کی بہت یاد آتی ہے۔ ماشاءاللہ اسی عبادت چ تھوڑا بہت خشوع و خضوع بولتے ساری عبادت کسے قابل نہیں، جو اسی عبادت چ خشوع و خضوع سیکھا وہ اپنی خالہ کو ہی سیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پریئر کارنر بنانا، رمضان کی تیاری، بس اللہ تعالیٰ جانے والوں کو بلند مقام عطا فرمائے۔ اچھا جی، میں نے یہ اپنے یہ میں آپ کو دکھاؤں گی، یہ چھوٹے چھوٹے یہ میرے پاس نا قلم قرآن ہے، تو یہ کارڈز بنے ہوئے ہیں، اس کے اوپر آپ اس کو ٹچ کرتے ہیں نا قلم سے تو جو بھی انفارمیشن آپ کو چاہیے جو بھی اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے وہ ریکارڈ چلنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو رمضان میں دکھاؤں گی، یہ سارے میں نے کارڈز نکال کے رکھ لیے ہیں، ان کو دوبارہ احکام تجوید ہے اور نماز کا طریقہ، آسان نماز کا طریقہ ہے، سنت اذکار ہیں، اور دوسری بات یہ ہے یہ کیا ہے جناب، مسنون دعائیں۔ یہ انشاءاللہ میرا اس دفعہ ٹارگٹ یہ ہے کہ میں نے ساری مسنون دعائیں یاد کرنی ہے زبانی، اور سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، اور یہ ساری دعائیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لسٹ بنا کے، ٹھیک ہے۔ تو روزانہ ایک دعا کو اگر ہم یاد کریں گے تو انشاءاللہ کم سے کم 30 دعائیں ہم یاد کر سکتے ہیں رمضان کے اندر۔ تو چلیں جی، اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ رمضان کی برکتیں سمیٹنے کا موقع دے اور زیادہ سے زیادہ روزے داروں کی خدمت کرنے کا موقع دے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک کام بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے، مجھے تو میں نے کبھی کسی کو بتایا نہیں، لیکن چلو شیئر کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کسی کو کوئی اچھا ہی سیکھنے کو ملے گا۔ ہر رمضان میں کوشش کرتی ہوں کہ کسی نہ کسی ایک ایسے بندے کو جس کو سحری اور افطاری پکانے میں کوئی مسئلہ ہے اس کو اپنے دسترخوان میں شامل کر کی۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ اللہ حافظ۔